کہ عبداللہ رضی اللہ نے پوچھا ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ جل شانہ کے ہاں عظیم ترین گناہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا ان تجعل للہ ندن، اللہ جل شانہ کے لیے ندا بنانا یعنی مثل قائم کرنا، وہوا خلقک، یعنی وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، لیکن اللہ جل شانہ کو کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ پاک کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، اور آپ رب ذوالجلال کے لیے ہم مثل بناتے ہو، لہٰذا یہ عظیم ترین گناہ ہے۔ پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ قال ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ آپ اپنے بیٹے کو قتل کر لے اس نیت سے ان یطعم معک کہ وہ تیرے ساتھ کھاتا ہے۔ اس میں چند باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے سے مراد یہاں چونکہ اس میں بیٹی بھی آتی ہے اور بیٹا دونوں آتے ہیں، لیکن اردو اعتبار سے اس کے ایک معنی کی جاتی ہے کہ اپنے بچے کو قتل کرنا۔ کس کو؟ اپنے بچے کو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچے کو قتل نہ کر لے، بچی کو قتل کر لے، یہ مراد نہیں، یہ تو ہماری اردو کی زبان ہے۔ اپنے بیٹے کو قتل کر لے خوف کی وجہ سے۔ نقصانات، پہلی بات اس میں یہ ہے چھوٹا بچہ ہے وہ معصوم ہے، کیا ہے؟ معصوم ہے۔ دوسری بات، معصوم ہے، اعلیٰ ترین شفقت والا وہ ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، آپ ان پہ شفقت کر لے، محبت دے، معصوم بھی ہے اور شفقت کا لائق بھی ہے، معصوم بھی ہیں، شفقت کا لائق بھی ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں محبت نہیں کیا، اور فرعون کی بیوی کون تھی؟ آسیہ رضی اللہ عنہا نے یہ محبت کیا، پھر کیا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ جل نے ایمان فرعون کو نصیب نہیں کیا اور آسیہ رضی اللہ عنہ کو نصیب کیا۔ یہاں رضی اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں، صحابی نہیں ہے، دعا ہے اس کے لیے صرف۔ یہ ابھی محبت چونکہ شفقت کا لائق ہیں، آپ اپنے بیٹے کو قتل کر لیتے ہیں۔ تیسری بات، بخل کی وجہ سے میں نے بیٹے کو قتل کیا، بخل کی وجہ سے۔ چوتھی بات یہ ہے میں رزاق کو اللہ جل شانہ نہیں مانتا ہوں، میں کسی اور کو مان لیتا ہوں، لہذا 4 باتیں ہو گئی۔ اس وجہ سے 4 باتوں میں انسان نے اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ 4 باتوں پر محنت کرنی چاہیے، شفقت بھی ہونی چاہیے اور یقین بھی بنانا چاہیے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اس وجہ تبلیغ والے حضرات محنت کرتے ہیں، پہلے آپ کے کلمے پہ محنت کر لیتا ہے، تو اپنی یقین تو بنائے، پہلے ایمان مکمل کر لے، مضبوط کر لے، یقین بنائے۔ ولدہ کا مخافت ان یطعم معک، تیرے ساتھ کھاتا ہے، یہ عظیم ترین گناہ ہے، عظیم ترین گناہ ہے۔ قتل کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ جو فتنہ نکلتا ہے،
وہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، اور یہ جو فتنہ نکلتا ہے یہ انتہائی نقصان کی بات اس میں یہ ہے، اس کے مختلف نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر رب ذوالجلال پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ میرا رازق اللہ جل شانہ ہے، اور اس کے نقصانات یہ بندہ یہ اس وقت زنا کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے جب بچے کی یہ بات ہو جائے کہ اس کو قتل کر لیں، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں پہ بات ہوتی ہے، مختلف طریقوں پہ بات ہوتی ہے۔ ہاں ان سارے باتوں میں عذر ہو تو پھر الگ بات یہ ہے، عذر نہ ہو صرف یہ نیت ہو، اور سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کو ایذا پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، تکلیف دینا ہے، بات پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک یہ ہے، قیامت کے دن میں کثرت پر کیا کروں گا، انی اکثر بکم، قیامت کے دن میں تم سے کثرت پہ میں فخر کروں گا کہ میری امتی ہیں۔ اور بندے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو قتل کرتا ہے مختلف انداز پہ، یہ گویا نبی علیہ السلام کے قول کس نے کیا کی، مخالفت کی۔ ابھی پیارے حبیب علیہ السلام کو ایذا پہنچانا یہ کفر ہے یا نہیں ہے، کفر ہے۔ تو اسی طرح یہ بچے دو ہی اچھے، یہ انتہائی غلط باتیں، 100% غلط باتیں ہیں ہر اعتبار سے۔ عذر ہے تو دوسری بات اس میں، ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، پھر اس کے بعد کیا، قال قلت، ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا، ثم ایو، قال اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ثم ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرنا۔ ایک بات، زنا اصل میں گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس زنا، یہ کون سی زنا ہو گئی، یہ اعلیٰ ترین گناہ کبیرہ ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے، پڑوسی سے بھروسہ رکھتا تھا کہ میرا پڑوسی سکون کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے گا میرے ساتھ، اسی وجہ سے مجھے خوشی بھی ملے گی اور میں بھی ان کو خوشی دوں گا، شفقت ہوگی، محبت ہوگی، حسن اخلاق ہوں گے۔ لیکن یہ کیا ہوا، اس پڑوسی نے حسن اخلاق کے بجائے برے اخلاق کا ثبوت دیا۔ صحیح ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے یعنی اس کی بیوی کے خاوند کا حق کو تلف کیا، ختم کر لیا۔ یہ تو بیوی خاوند کا حق ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا یہ تو خاوند کا حق ہے، تو لہٰذا اپنے پڑوسی کا حق تلف کر لی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاوند کے بیوی کا میلان خاوند سے ہٹوا کر پڑوسی نے اپنی طرف لے کے آیا، یہ تین باتیں ہو گئی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ عظیم ترین گناہ ہے۔ تینوں گناہ کا بنیاد کیا بنا، ان تجعل للہ ندن، ان تجعل للہ ندن، اللہ جل شانہ کا ہم مثل بنانا، اس کا یعنی اس جیسے کوئی دوسرے بندے کو بنانا، وہ عظیم ترین گناہ ہے، سب سے عظیم۔ سارے گناہ کا بنیاد یہ نکلا، پھر اس کے بعد یہ گناہیں شروع ہو گئی، دو گناہیں اور آئی۔ تو سب سے پہلے اعتبار سے اپنے اوپر، اپنے دلوں پر
شرک کی بدبو کو ختم کرنا، رب ذوالجلال کی محبت کو دل کے اندر بٹھانا، سب سے پہلی ہماری یہ بات ہے۔ اس کے بعد ساری نیکیاں اور خود جو ہے نا اور خود آئے گی، لیکن سب سے پہلی یہ بات ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو شرکی الفاظ اور شرکی عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔